نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لبرل نظام حیات یا حقیقی آزادی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مفروضہ نمبر 4 کے تجربات کا نتیجہ۔ عزیزان محترم، ہم آزادی کی تلاش میں ہیں، آزادی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے 12 مفروضے لیے ہیں، جن میں سے 3 مفروضے مکمل طور پر ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں، ان پر تجربات کر چکے ہیں اور ہمارا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم آزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد ہم نے چوتھا مفروضہ لیا ہے۔ چوتھا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کا نام آزادی ہے۔ اس پر بھی ہم تجربات کر چکے ہیں اور ان تجربات سے ہمیں جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے مطلوب ہیں۔ تو عزیزان محترم، مفروضہ نمبر 4 کے حوالے سے جو تجربات کیے گئے ہیں ان کا نتیجہ ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ سیکولر جمہوریت میں عوام کو اگر زیادہ سے زیادہ حقوق دے دیے جائیں تو اس کی آڑ میں سیاسی لیڈران ریاستی اداروں کو بیچ کر کھا جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ ریاست تلنگانہ کے حوالہ سے ہم نے سمجھا ہے اور سنا ہے۔ تو کرپشن کرتے ہیں اور لوگ ملک کو بیچ کر کھا جاتے ہیں، اداروں کو بیچ کر کھا جاتے ہیں۔ تو ان اداروں کو اپنے خفیہ کمپنیوں کے ذریعے یا خفیہ گروہوں کے ذریعے وہ یا تو خرید لیتے ہیں یا وہ ویسے کرپشن کر کے ان کو کھا جاتے ہیں اور بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں۔ اور بیرونی ملکوں میں جا کر جو طاقتور ممالک ہیں، برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی، اٹلی وغیرہ وغیرہ جو مغربی ممالک ہیں، تو وہاں اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر کے، اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر کے کہتے ہیں جی ہمیں تو ہمارے ملک والے ہم پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ہمیں پناہ دیجیے۔ تو وہاں پناہ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ بھی ان کو پناہ اسی لیے دے دیتے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، چھینا ہوا، قوم سے لوٹا ہوا، ملکی خزانے کو لوٹا ہوا، کمپنیوں کے ذریعے لوٹا ہوا، تو وہ ان کو پناہ دیتے ہیں، وہاں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، افراد اور ریاست میں سے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر افراد ہے تو ریاست ہے، اگر افراد نہیں ہے تو پھر ریاست کا ہے جی۔ اگر ریاست ہے تو اس میں افراد کا ہونا ضروری ہے، اور اگر افراد ہیں تو اس کے لیے ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ افراد نہیں ہے تو ریاست نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، ریاست نہیں تو افراد نہیں ہوں گے، یا وہ کسی دوسرے کے غلام ہوں گے۔ تو یہ غلامانہ زندگی جو ہے نا، یہ وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ غلامانہ زندگی ہوگی۔ تو بس افراد اور ریاست کے حقوق کا تعین کرتے وقت یہ سمجھ لیے بات کہ افراد اور ریاست کے حقوق کا تعین کرتے وقت توازن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تلنگانہ ریاست کے وزیر اعظم فرانسس روڈک نے زیادہ سے زیادہ حقوق دیے عوام کو، اس نے توازن برقرار نہیں رکھا۔ تجارت کو بھی مکمل طور پر آزاد کر دیا، عوام کو بھی بہت زیادہ حقوق دے دیے، سب کچھ اس نے آزاد کر دیا اور زیادہ سے زیادہ حقوق دے دیے۔ توازن کا خیال نہیں رکھا، اس نے توازن کو برقرار ہی نہیں رکھا۔ جب توازن نہیں رہا تو فراڈ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، وہ خود بھی فراڈیوں میں شامل ہو گیا اور اس نے خود کمپنی کے اثاثے بیچ کر وہ کھا گیا ملک کے۔ تو یہ کام جو ہے نا، فرائض، حقوق و فرائض کا تعین کرتے وقت توازن کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، اور توازن قائم رکھنے کے لیے یہ کوئی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حقوق و فرائض بناتے وقت، ان کا تعین کرتے وقت ذہین و فطین لوگوں کا ہونا چاہیے، قابل کار لوگوں کا ہونا چاہیے۔ یہ کام انتہائی ذہین اور مدرک لوگوں کا ہے، عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ تو عام انداز میں اپنا حقوق و فرائض بنا دیں گے، تعین کر دیں گے ان کا، لیکن ان کے اندر توازن وہ نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اسی لیے حکومت کے نمائندہ افراد کا چناؤ کرتے وقت ان کی ذہانت و فطانت اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اچھے افراد کا چناؤ یا انتخاب نہیں کیا جائے گا تو توازن قائم نہیں ہوگا حقوق و فرائض میں۔ جب حقوق و فرائض میں توازن نہیں ہوگا تو پھر حکومت صحیح طریقے سے چل نہیں سکے گی۔ اس کے اندر فراڈ ہوں گے، دھوکے ہوں گے، لوگ کھا پی جائیں گے، چوری چکاری ہوگی، تو اس طرح کے سلسلے ہوں گے اس ملک کے اندر، اس قوم کے اندر۔ تو تخلیقی صلاحیتوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ منتخب ہو کر آگے آتے ہیں، جو قوانین بناتے ہیں، حقوق و فرائض کا تعین کرتے ہیں، وہ لوگ ذہین و فطین ہونے چاہیے، قابل کار ہونے چاہیے، تاکہ وہ
حقوق و فرائض کا تعین کرتے وقت ایک توازن کو برقرار رکھیں، توازن کو قائم رکھیں۔ بس مفروضہ نمبر 4 سماجی زندگی میں زیادہ سے زیادہ افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کا نام آزادی ہے۔ یہ آزادی کی صحیح تعریف نہیں ہے۔ ہمارا گویا کہ تجربہ، ہمارا یہ مفروضہ نمبر 4 بھی ناکام ہو گیا۔ مفروضہ نمبر 4 کی بنیاد پر بھی ہم آزادی کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ گویا کہ 4 مفروضوں پر ہم نے تجربات کر لیے ہیں اور 4 مفروضے ہمارے ناکام ہو گئے۔ ہم نے مفروضے 12 لیے ہیں۔ آپ بالکل جمع خاطر رکھیے گا، گھبرائیے گا نہیں۔ 12 کے 12 مفروضے ہم ٹیسٹ کریں گے، مفروضہ ہم ایک بھی نہیں چھوڑیں گے، تمام مفروضے ٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ، جتنا بھی وقت لگا۔ 4 مفروضے ہم نے ٹیسٹ کر لیے، 8 رہ گئے، 8 بھی انشاءاللہ ہم ٹیسٹ کریں گے۔ تو 4 مفروضوں تک تو ہمیں آزادی ملی نہیں۔ آج یہ چوتھا مفروضہ بھی ہمارا ناکام ہو چکا کہ سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کا نام آزادی ہے۔ تو تجربات سے ثابت ہوا کہ اس سے آزادی ہمیں نہیں مل سکی۔ تاہم اس سے ہمیں ایک فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہوا ہے کہ ہمیں آزادی کی چند اہم خصوصیات جو ہے وہ ہمیں دستیاب ہو گئی ہیں، وہ ہمیں مل چکی ہیں، آزادی کی چند اہم خصوصیات۔ اور وہ اس طرح ہیں کہ اگر فرانسس رہوڈک افراد اور ریاست کے حقوق میں توازن قائم رکھتا تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی جو اس کے ملک میں ہو گئی تھی۔ افراد اور ریاست کے حقوق میں توازن رکھنا چاہیے تھا اسے۔ اگر وہ رکھتا، ایسا کرتا، توازن قائم رکھتا تو ریاست ناکام نہ ہوتی اس کی۔ اسی طرح تجارت کو مکمل آزاد کرنے کی بجائے مکمل آزاد نہ کرتا تجارت کو، بلکہ متوازن معیشت کا نظام چلاتا، متوازن معیشت پر مبنی پالیسیاں بناتا۔ اگر ایسا کرتا تو اس کی حکومت ناکام نہ ہوتی۔ اور اسی طرح حقوق و فرائض کا تعین کرتے وقت ذہین و فطین افراد کو لگایا جاتا، قابل کار لوگوں کو لگایا جاتا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو لوگ منتخب ہو کر آگے ہیں انہی سے قوانین بنائے جائیں۔ قوانین بنانے کے لیے اچھے افراد کو بھی لیا جا سکتا ہے جو حکومتی انتخاب میں نہ آئے ہوں، بے شک وہ قومی اسمبلی کے ممبران نہ ہوں، صوبائی کے ممبران نہ ہوں، کسی سے بھی قانون تو بنوایا جا سکتا ہے اور جو لوگ منتخب ہیں ان کی مدد لی جا سکتی ہے، ان سے اس کو پاس کروایا جا سکتا ہے۔ تو حقوق و فرائض کا تعین کرتے وقت ذہین و فطین لوگوں کی مدد حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، قابل کار لوگوں کی مدد حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ حقوق و فرائض جو ہے وہ صحیح طریقے سے بنایا نہ جا سکیں گے۔ جب حقوق و فرائض صحیح طریقے سے نہیں بنیں گے تو پھر ان کے اندر توازن تو نہیں ہوگا۔ بس یہ تجربات جو ہم نے کیے ہیں ان سے ہمیں یہ 3 خصوصیات ایسی ملی ہیں جو ہمیں جو آزادی کی خصوصیات ہیں۔ آزادی تو ہمیں نہیں ملی لیکن یہ کچھ خصوصیات ایسی ہمیں مل گئی ہیں جن سے ہمیں آزادی کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے توازن۔ اگر وہ توازن قائم رکھتے زندگی کے ہر سرگرمی میں تو وہ حکومت ناکام نہ ہوتی فرانسس رہوڈک کی۔ اور دوسرا ہے کہ متوازن معاشی نظام، اگر وہ متوازن معاشی نظام چلاتا، زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کی بجائے متوازن معاشی نظام رکھتا، تجارت کو مکمل طور پر آزاد نہ کرتا تو کامیابی اسے مل سکتی تھی۔ اور نمبر 3 تخلیق، یہ 3 خصوصیات ہمیں ملی ہیں، توازن، متوازن معاشی نظام اور تخلیق۔ یعنی تخلیق سے مراد ایسے افراد ہوں جو تخلیق کی صلاحیتیں رکھنے والے، جو قابل کار ہوں، ذہین و فطین ہوں، اچھے لوگ ہوں، محنتی لوگ ہوں، کام کرنے والے ہوں، کام چور نہ ہوں، فراڈیے نہ ہوں، دھوکے باز نہ ہوں، غلط قسم کے لوگ نہ ہوں، محنتی لوگ ہوں، قوم پرست ہوں، قوم سے محبت رکھنے والے ہوں، ذہین و فطین بھی ہوں، لائق بھی ہوں، قابل بھی ہوں۔ تو اس قسم کے لوگ ہی حقوق و فرائض کے اندر مناسب توازن برقرار رکھ سکتے ہیں اور ان کو اچھے انداز سے تخلیق کر سکتے ہیں۔ بس یہ 3 چیزیں یعنی کہ توازن، متوازن معاشی نظام اور تخلیق آزادی کی اہم خصوصیات ہونی چاہیے۔ آزادی کی اہم خصوصیات ہونی چاہیے۔ ان خصوصیات کو سامنے رکھے بغیر ہم آزادی کو تلاش نہیں کر سکتے۔ آئندہ تلاشی آزادی کے لیے اور حصول آزادی کے لیے یہ اہم خصوصیات ہماری بہترین مددگار اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔